نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حاضرین جماعت، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کے تکمیل کو پہنچایا ہے اور ہمیں اس ماہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی عبادت کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، میں جس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی باتیں سنتے تھے تو اس کو ہو بہو بچا لانے کی پوری طرح کوشش کرتے تھے۔ یہی وہ عادت تھی جو ہم تمام کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم سے بالکل الگ کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے فرماتے کہ تم بیٹھ جاؤ، خطبہ سننے کے لیے آتے ہوئے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں صحابی سے مخاطب ہو کر کہ تم وہیں بیٹھ جاؤ، تو صحابی بلا چوں چرا وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات، یہی اطاعت ہم تمام کے اندر آنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے اندر آج نہیں پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کی بھی یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہ دین بہت بڑا دین ہے، بہت عظیم دین ہے، جو کہ بہت اہم پیغام رکھتی ہے، جو کہ تمام ادیان سے بہترین دین ہے۔ حضرات، جس ماہ کو ہم پا چکے ہیں یہ ماہ رمضان ہے۔ یہ ماہ سیام ہے، یعنی روزوں کا ماہ، روزوں کا مہینہ، جس میں روزے رکھے جاتے ہیں کثرت سے۔ یہ ماہ قرآن ہے، یعنی جس میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کثرت سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ماہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ اختیار کیے جاتے ہیں مختلف اعمال کے ذریعے، کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، کبھی روزے رکھنے کے ذریعے، کبھی صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے، مختلف اعمال کے ذریعے اس رمضان کے ماہ میں تقویٰ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور
جو اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے تقوی اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم متقین ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات، ہم تمام کے درمیان یہ مشہور ہے کہ یہ روزہ کا مہینہ ہے اور یہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ قرآن سے اس مہینے میں اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم تمام پر کہ ہم روزے کی بھرپور پابندی کرتے ہیں۔ مجھے تو یقین ہوگا کہ یہاں پر تقریباً 50 سے زیادہ فیصد ہی روزے کے پابند رہے ہوں گے، 50 بھی بہت کم ہوں گا، بلکہ 80% تو روزے دار ہوں گے۔ لیکن جو قرآن کے حق ہیں، جو قرآن کے حقوق ہیں، اگر ان کے بارے میں اگر میں آپ اور میرے بارے میں اگر غور کیا جائے تو وہ شاید کہ 50% ہی مکمل ہو۔ ہمارا اور قرآن سے تعلق بالکل نہ کے برابر ہوتا چلا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے تو ہم بالکل یہ بات بول سکتے تھے کہ ہمارا اور قرآن کا تعلق ہے، لیکن اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اور قرآن کا تعلق بالکل کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور قرآن کے درمیان جو تعلق، جو دوریاں ہیں اسے ختم کر دے اور قرآن سے تعلقات کو استوار کر دے، آمین۔ حضرات، ہم اس ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے جو قرآن کو مکمل کیے ہوں گے؟ اگر 50% بھی ہوں یا پھر 80% بھی ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ لیکن اگر قرآن کے مکمل حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا مکمل حق کرنے کے اعتبار سے 20% بھی مکمل نہیں ہوں گے۔ تو جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور متقیوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اگر ان متقیوں کا تعلق اس قرآن سے اتنا کم ہو تو کیا وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ سوال ہے میرے سے آپ کا، اور خود میرے لیے بھی یہ سوال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب یعنی قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں غور کیا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کیوں نمونہ بنی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی تھی، لیکن وہ آپ کی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل نہیں تھی تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں احسن القصص کہلایا، جس کی زندگی کے بارے میں احسن القصص کہلایا، یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی تھی، لیکن وہ زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنی۔ تو اس کا مقصد ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایک مکمل زندگی، ایک مکمل رہنما ہمارے لیے مقرر کرنا چاہا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ ہمارے لیے مقرر کیا۔
وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرات، آپ کی زندگی کیا تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کی زندگی قرآن کی ایک مثال تھی، چلتی پھرتی قرآن کی مثال تھی۔ آپ کی یہی قرآن کی مثال کی وجہ سے، یعنی آپ کی زندگی قرآن میں جڑی ہوئی تھی، جس طرح قرآن کے ساتھ جڑا ہوا رہنا چاہیے اس طرح ملی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ کے جن سے ایک یہودی کہتا ہے آپ کے نبی تو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا بھی سکھاتے ہیں، کیا یہ کیسی بات ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں ہاں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی اس طرح قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہمارے لیے حوصلہ کی بات ہے کر کے وہ صحابی اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ تو وہ یہودی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکمل ایک رول ماڈل ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ تو یہ نبی کا رول قرآن ہی تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، سونے کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، یا پھر شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس رول ماڈل کو رول ماڈل نہیں سمجھتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت کے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو بہترین کتاب ہے الرحیق المختوم جیسی بہترین کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی طریقے سے سیرت النبی جیسی بہترین کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھنے میں کوتاہی کریں گے یا پھر اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ظاہر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے درمیان بیکار چیزوں کو ہمارے زندگی میں، ہمارے مشغلے میں بیکار چیزوں کو لا کھڑا کرے گا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم ان کے زندگیوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے ہم پھیر دیں گے۔ پھیر کر کیا ہوگا؟ اس کے سبب ہماری زندگیوں میں گمراہیاں آئیں گی، اس کے سبب ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں آئیں گی جو ہمارے زندگی کے مطابق نہیں ہوں گی۔ حضرات، یہ جو پہلی تھی حدیث کا جو پہلا چیز تھا وہ تو وضاحت کر دیا، لیکن جو دوسری چیز ہے کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ اور سنت کا تعلق دونوں بالکل ملا ہوا ہے۔ اور جو کتاب اللہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر ہماری زندگیاں سدھر جاتی ہیں۔ اس کے لیے ایک جو بہت بہترین مثال ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مثال ہے۔ ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، وہ کیا ہی بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی گزرتی ہے، ان کی زندگی کفر میں گزرتی ہے، اور جس طرح ان کے زندگی میں قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی جب گزرتی ہے کفر کی حالت میں گزرتی ہے، اور اتنے شدید کفر کی حالت میں وہ پڑ جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ایک رہنما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جاگ اٹھتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہی ان کو اس غلطی سے نہیں بلکہ ان کو اس دنیا کا رہنما بنایا۔ یہی قرآن ہے وہ۔ حضرات، کیا ہوا جب انہوں نے اس قرآن پیارے نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تو راستے میں جا رہے تھے تو صحابی فرمایا پہلے تو اپنی گھر کی حالت کو جان لو کیا ہو رہا ہے۔ تو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قرآن سے جو میری بہن ہے اس کا لگاؤ ہے، کیا معاملہ ہے؟
پہلے تو جا کر خوب ڈانٹتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ خون بہتا ہے، تو لیکن اس سے بھی جو قرآن کا تعلق ہے نہیں کٹتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بات ہے اس قرآن میں کر کے. پھر کیا ہے کر کے جب سوال کرتے ہیں بہن سے، تو وہ بہن کہتی ہے پہلے تم جا کر غسل کر کے اور بعد میں قرآن کو چھینا. پھر قرآن سورہ طٰہٰ سے شروعات کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی. یہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا جو سخت دل تھا وہ نرم موم بن جاتا ہے. کیا ہے یہ جو آیت ہے، وہ کیا آیت تھی جو عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو موم بنا دی تھی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ طٰہٰ، یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے آپ کو بدبخت بنانے کے لیے یہ قرآن کو نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ آیت پڑھنا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جا کر کھٹکھٹاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے ہیں کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، اگر وہ عمر رضی اللہ عنہ اگر یہاں پر برے نیت سے آیا ہے تو اسے اسی کے تلوار سے قتل کر دیں گے، اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کے لیے وہ خیر کا باعث ہے، اور جب وہ کھولتے ہیں دروازہ تو ان کے لیے ہدایت کا ثابت ہوتا ہے. یہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو تقریباً 20 پر 2 لاکھ میل مربع انہوں نے اس پورے جہاں کے لیے فتح کیا. جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے وہ بھی اتنا نہیں کیا تھا. وہ بھی کتنا کیا؟ 18 لاکھ کچھ کیا تھا وہ. لیکن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو کہ قرآن کے ایک شیدائی بنے، ان کے لیے اس طرح کا حیرت انگیز واقعات اس قرآن کو پیروی کرنے سے ہمارے زندگیوں میں رونما ہوئے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں اور ہوئیں گے بھی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سے جو قرآن کے درمیان کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان سے اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے رکھے، اور ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے کے اعتبار حد تک نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے اور اس پر سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا جو اہم ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزوں کو اور تلاوت کو اور اس ماہ رمضان میں کیے جانے والے عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.